اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ملک لاسٹ آیت. کل ارائیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم غور نہیں کرتے، ان اصبحا، ان اگر اصبحا ہو جائے، ٹو بیکم، اصبحا جسے ہم کہتے ہیں صبح کرنا، اس حالت میں صبح کرنا کہ کچھ کام ہو جائے. تو اصبح کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے کوئی بہت بڑا چینج آ جانا. تو ان اصبح اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے، یہ حالت ہو جائے، ماؤکم کہ تمہارا پانی، غورن، غورن کہتے ہیں کسی چیز، غورہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت گہری جگہ، کوئی بہت گہری چیز. جس طرح غار کیو کو کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں میں جو بہت گہری جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں. تو اس طرح غور یہاں پہ ماؤکم غورن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح تم صبح کرو یا اچانک سے ایسی سچویشن ہو جائے کہ یہ تمہارا پانی ہے یہ زمین میں بہت نیچے ڈوب جائے، فَمَن یَأْتِکُم، پس پھر کون لے کے آئے گا تمہارے لیے، بِمَاءٍ مَعِین، معین کہتے ہیں بہت کلیئر اور بہت صاف ستھرا کام، جب بہت اسموتھ اور کاملی پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کو معین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کون صاف ستھرا پانی بہتا ہوا تمہارے لیے لے کے آئے گا. اب اگر اس آیت کو قریش کے ریفرنس پوائنٹ سے دیکھیں تو قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قریش were very arrogant. تھوڑی آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کے اوپر یہ ایک نارمل فنامنا، وی آل آبزرو دس، کہ جب بھی انسان کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں انسان جب گھر جاتا ہے تو وہ غافل ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، فیملیارٹی کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز بھی بہت زیادہ امیز نہیں کرتی. بارش ہوتی ہے، اٹس نیچرل تھنگ ہوتی ہے، زمین سے فصلیں پکتی ہیں اور ہمارے پاس آرام سے پہنچ جاتی ہیں، ہمیں کبھی محنت کرنی نہیں پڑی تو ہم اس میں غور ہی نہیں کرتے. ہمارے ارد گرد اتنے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں پر کیونکہ ہم ان کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں تو ہمیں وہ کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری لگتے نہیں، تو ہم ان کی قدر بھی نہیں کرتے. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پہ بڑھتی جاتی ہیں اور انسان بھی وہ جو اپنی آنکھ اور کان، بصارت اور سماعت، یہ فیکلٹیز استعمال ہی نہیں کرتا، تو جتنی زیادہ اس انسان کو جو اندھا گونگا بہرا بن کے لائف گزار رہا ہے اس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی وہ اتنا زیادہ بگڑتا جائے گا، غافل ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی آیات پہلے جھنجھوڑ ہیں کہ یہ جو زمین ہے تم سوچتے نہیں ہو کہ اس کی حقیقت کیا. اس کی حقیقت تو یہ تھی کہ تو ہر وقت شکی تھی، یہ تمہارے رب کے حکم سے اس وقت بالکل کھڑی اور تم اس کے اوپر اتنے فخر کے ساتھ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہو. اگر وہ تمہارے زمین پاؤں کے نیچے اس کی اصلی اسٹیٹ میں چھوڑ دے تو تم ایک لمحہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو وہی اب اللہ تعالیٰ وہی جھنجھوڑنا قریش کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ قریش پورے مکہ میں، عرب میں بہت اس معاملے میں کانفیڈنٹ تھے اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ ڈیزرٹ میں جو سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اویلیبلٹی آف واٹر. پانی ہے کہ نہیں ہے، زندگی پانی کے ارد گرد گھومتی ہے. مکہ شریف میں زمزم کی وجہ سے جو قریش تھے وہ پورے عرب پہ اسی لیے رول کرتے تھے کہ ان کے پاس جو سب سے زیادہ پریشیس کموڈٹی ہے ریگستان میں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں دی ہوئی تھی اور معجزاتی طور پہ دی ہوئی تھی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بہتا ہوا پانی کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ آ رہا تھا حضرت اسماعیل کے زمانے سے اور وہ مسلسل چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان قریش کو، کیونکہ وہ ان باقی آیات اگر ان کو کچھ بھی اب سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین ہر طرف ان کی نظر دوڑا دی. تو بالکل جو آخری آیت ہے، پہلی آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، اختیار اس کا ہے. تو اب وہ اپنا الٹیمیٹ اختیار بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے زمزم کا جس کے بارے میں تم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا پانی کبھی کوئی ہم سے نہیں لے کے جا سکتا. اگر آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا ہے تو نہ برسائیں، ہم کون سا بارش کے نعوذ باللہ محتاج ہیں، ہمارے پاس تو زمزم ہے. ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ان کو ایک پرانا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے.
I'm not that good with history. مجھے کوئی نام اس وقت یاد نہیں ہے, مگر سچویشن ایسی تھی کہ حضرت ہاشم جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر, جب حضرت ہاشم متولی کعبہ تھے اور کعبہ کا انتظام سنبھالتے تھے, تو ان کے کزن تھے امیہ, جن کی بنو امیہ بعد میں اولاد تھی, اور یہ اپنے والد کے منہ بولے بیٹے, اڈاپٹیڈ سن تھے. تو وہ بزنس کرتے تھے, اور حضرت ہاشم کعبہ شریف کی اور یہاں پہ جو حاجی آتے تھے مکہ شریف حرم پاک, ان کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. تو جو بھی متولی کعبہ ہوتا تھا اس کی عرب میں بہت زیادہ عزت تھی, کیونکہ وہ اوبویسلی حجاج کا سب کا انتظام وہ سنبھالتے تھے. تو اس چیز سے وہ جو ایک مطلب اتنا پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو عزت تھی وہ اس ہمبل کزن کو حضرت ہاشم کے گھرانے کو حاصل تھی. تو ان کا ایک ڈسپیوٹ ہو گیا, اینڈ ایک فتنہ کریٹ ہو رہا تھا کہ ہی وانٹیڈ, امیہ وانٹیڈ کہ میں یہ سارا انتظام میں چلاؤں. تو حضرت ہاشم obviously he was gentleman, اور وہ فتنہ فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مطلب ہم ایک ہی فیملی ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم متولی کعبہ ہیں یا آپ ہیں, آپ اس کا خیال کر لیں. تو جب امیہ کے پاس یہ انتظام آیا, اور obviously he was a business man, تو ان کا انتظام کا وہ لیول تو تھا نہیں, اور ان کو تو پیسہ زیادہ عزیز تھا. سو جو بھی فیکٹرز تھے, وہ ہسٹری کے جو بھی ایلیمنٹس تھے, اس میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ کے گھر کا انتظام یہ انسانوں کی بات نہیں ہے, وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمزم کا جو ویل تھا, پانی زمین میں اتنا نیچے اتر گیا کہ اوپر سے ریت رہ گئی, اور مکہ والے مرنے پہ آ گئے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک تو اس کا مطلب ہے کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ خفا ہو گیا, اس نے ہم سے پانی واپس لے لیا. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں, ہم روم جاتے ہیں, کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں, ان سے پوچھ آتے ہیں کہ متولی کعبہ کون ہونا چاہیے. تو حضرت ہاشم اور ان کی فیملی کے لوگ بھی نکلے, اور ساتھ امیہ اور اس کی فیملی کے لوگ بھی نکلے, اور یہ لوگ اب روم کی طرف جا رہے ہیں. اور راستے میں ان کا سارا پانی ختم ہو گیا, جو ڈیزرٹ کا سفر تھا اس کے دوران ان کا پانی ختم ہو گیا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہاں پہ مطلب شور شاٹ پتہ چل رہا تھا کہ اب ان کی کوئی بچے گا نہیں ان میں سے. تو حضرت ہاشم نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ سب جو ہیں وہ اپنے قبریں کھود لیں, کیونکہ اس طرح تو بے حرمتی ہوئے گی ڈیڈ باڈیز کی, اور سب اپنے لیے گڑھے کھود لیں اور ان کے اندر بیٹھ جائیں, بیکاز دیر واز نو واٹر. تو وہاں پہ جب مطلب دونوں قبائل نے ایسا جب کام کیا, تو جس اونٹنی پہ حضرت ہاشم بیٹھے ہوئے تھے, اس اونٹنی کا جب انہوں نے کہا کہ جانوروں کے پاؤں کھولو کہ ایٹ لیسٹ جانور تو اونٹ تو جائیں اپنی جان بچائیں. تو جب ان کی اونٹنی اٹھی تو جدھر اس کا سینہ جدھر زمین کو ٹچ کرا تو اس کے نیچے سے معجزاتی طور پہ پانی ابل آیا, اور حضرت ہاشم نے پہلے اپنے کزن کو اور ان کے قبیلے کو انوائٹ کیا کہ پہلے آپ پانی پہ. تو لوگوں نے دونوں سائڈوں سے, حضرت ہاشم کی فیملی نے تو کہا, امیہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں روم جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہیں پہ سمجھ آ گئی ہے کہ بیسیکلی متولی کعبہ کون ہونے چاہیے. تو بیسیکلی دس از یور رائٹ اینڈ وی شوڈ گو بیک, اینڈ آپ اور آپ کی فیملی ہی کعبہ شریف کا سارا انتظام خدمت کا اور یہ آپ چلائیں گے. اور پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جب خواب آیا اور پھر آپ گئے اور آپ کو وہ نشاندہی کرائی گئی خواب میں کہ ایگزیکٹ یہاں پہ زمزم ہے, اور پھر وہ ڈگ اپ کیا گیا اور وہاں پہ زمزم کا چشمہ دوبارہ کتنے سالوں کے بعد دوبارہ پانی واپس آیا. تو ایک طرح سے ان کو وہ پرانی بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, تمہیں لگ رہا ہے زمزم ہمیشہ سے چل رہا ہے, اگر اللہ, یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مسلسل چل رہا ہے اور اس کا حکم پہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن اگر وہی قادر مطلق اس زمزم کے پانی کو حکم دے دے کہ زمین میں نیچے ڈوب جاؤ, تو کون سی سپر پاور ہے جو اس پانی کو واپس لے کے آئے گی. یہ تو قریش کی سچویشن تھی. لیکن اگر ہم اوور آل مطلب انسان کی بات کریں تو اس زمین میں دو ہی چیزیں ہیں زندگی کے لیے. ایک زمین خود, جس کے اندر رویدگی کی پراپرٹی ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ بیج اور جو بھی آپ چیز اناج وغیرہ ڈالتے ہیں
تو وہاں سے پھل اور اناج یہ سارا کچھ زمین سے آپ کو حاصل ہوتا ہے یو نو. اور وہ بھی سیکنڈری ہے. پرائمریلی کیا ہے جو آپ کا مبدأ تخلیق ہے. دیکھیے مادہ تخلیق جس ایلیمنٹ سے ہم بنے وہ ایلیمنٹ تو جو ہے مادہ وہ تو ہمیں پتہ ہے مٹی ہے. بٹ جو مبدأ تخلیق ہے وہ مٹی کا بھی اوریجن کہاں سے ہوا؟ ایوری تھنگ دیٹ ہیز لائف. قرآن پاک کہتا ہے جس چیز میں زندگی ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ پانی سے ہوا. پانی از دا بیسز آف لائف. پانی نہیں ہوئے گا تو یہ زمین جتنی مرضی آپ کہیں کہ یہ بہت یہاں پہ یہ فرٹائل ہے, وہ فرٹیلیٹی کام ہی تب کرے گی جب اس کے اوپر پانی آئے گا. اگر پانی نہیں ہے تو فرٹائل سے فرٹائل زمین بھی ریگستان بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مادہ تخلیق کی بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ مبدأ تخلیق کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر وہ پانی, یہ جو پوری زندگی ہے یہاں پہ جو لائف سائیکل ہر چیز کا چل رہا ہے زمین پہ, دو ہی چیزیں زمین اور پانی. اوپر سے بارش آتی ہے تو اس کا پانی اوپر سطح پہ تمہارے لیے کھانا اگاتا ہے اور سارا کچھ, اور پھر یہی پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے نیچے ایک تو دریاؤں میں بہ رہا ہے, سمندروں میں پانی بہ رہا ہے, پھر زمین کے نیچے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں, پورے دریا ہیں جو زمین کی سطح کے کتنے ہی 100 فٹ اور گاڈ نوز ہاؤ ڈیپ, بہت نیچے گہرائیوں میں چشمے بہ رہے ہیں. ایون سمندروں کے اندر ہزاروں فٹ کی ڈیپتھ کے اندر سمندر کے اندر ریورز بہ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر یہ جو پانی بخارات بن کے آسمان تک جاتا ہے, پھر وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کیسے ان بادلوں کو لے کے جاتی ہے ایک مردہ زمین کی طرف, وہاں پہ ہم پانی برساتے ہیں, مردہ زمین سے زندگی واپس آ جاتی ہے. تو یہ جو پانی ہے اللہ تعالیٰ آج کے دنیا کے انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین کے نیچے, مطلب انسان سوچتا ہے میں ٹیوب ویل لگا لوں گا, کتنے 100 فٹ پہ آپ چلے جائیں گے, 800 فٹ پہ کدھر تک آپ جائیں گے؟ ایک ٹائم آئے گا نیچے لاوا نکل آئے گا. اگر رب اس پانی کو اس لیول پہ کھینچ کے لے جائے تو اگر پانی نہیں ہے تو دیر از نو لائف. تو یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو کہتا ہے کہ جی مجھے آسمان کی اور آسمان سے آنے والی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیت اپنا جو الٹیمیٹ اللہ کا اقتدار ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں. کہتا زمین سے بھی تم کچھ یو مائٹ فائنڈ اے سولوشن ان یور ہیڈ, تم سمجھو گے کہ شاید میں اپنے اللہ بچاؤ کا کوئی انتظام کر لوں, چلو مجھے آسمان سے آنے والے ہواؤں سے اور اللہ کے عذابوں سے میں اس سے بھی بچ جاؤں گا. سب کچھ تم اپنے لیے کوئی کسی قسم کا بھی تم حفاظتی انتظام نہ لو, بٹ جس سے تمہاری زندگی قائم ہے کہ اللہ وہی ایلیمنٹ واپس لے لے تو پھر تم کیا کرو گے. اور ایک اور بات یہ آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, بٹ اس کو پڑھتے ہوئے ایک دماغ میں بات آئی تھی کہ جو پانی ہے قرآن پاک میں وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے میجورٹی آف دا ٹائمز ہدایت کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو اس کا شاید ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر ایک شاید مطلب یہ بھی ہے, اور میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دس از جسٹ سم تھنگ دیٹ از کمنگ ٹو مائی ہیڈ کہ شاید ایسا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کامل ہمیں ہدایت قرآن پاک کی صورت میں دے دی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دی ہے, اور پھر ہمارے ارد گرد کائنات میں جو اتنی نشانیاں رکھ دی, سب کچھ ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ شاید یہ بھی انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی تمہیں یہ جو بہتا ہوا ہدایت کا ایک چشمہ ہے, اگر اللہ یہ اپنی ہدایت واپس لے لے تو پھر تم اس کو کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ابھی تو یہ تمہیں فریلی اویلیبل ہے یہ ہدایت, لیکن اگر اللہ یہ اپنی ہدایت ہی واپس لے لے, اگر اپنا یہ کلام واپس لے لے اور اپنے یہ انبیاء ہی نہ بھیجتا, یہ جو بہتے ہوئے بھی ہدایت کے چشمے, تو پھر تم ہدایت کہاں سے لے کے آتے؟ ہاؤ وڈ یو سروائیو؟ مے بی اٹ از ون آف دا میننگز, مے بی, آئی ڈونٹ نو, واللہ عالم. سو صدق اللہ العظیم, جزاک اللہ. الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی. اللہ کا بہت 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 احسان ہے, شکر الحمدللہ.